بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. ناظرین, آج بھی ہماری سٹوری غوری ٹاؤن سے متعلق ہے اور چودھری عبد الرحمان صاحب کا جو لو لیٹر ہے وہ مجھے مل گیا ہے. یہ انہوں نے اور ان کے فرنٹ مین چودھری رمضان نے مجھے 10 کروڑ کا نوٹس بھیجا ہے, لیگل نوٹس, کہ آپ نے ہماری جناب ساکھ مجروح کی ہے. تو میں تو اس کے اوپر ایک پنجابی کی کہاوت ہے کہ, اور بڑی زبردست کہاوت ہے, اس کے اوپر اس پہ بات بھی کرتے ہیں کہ میں نے یہ کیوں جملہ کہا ہے کہ چور و چکا چودھری تے گونڈے رن پردان. اب یہ دیکھیں کہ چودھری رمضان صاحب کہتے ہیں کہ میری ساکھ کو نقصان پہنچایا, 10 کروڑ لے کے آؤ میرے لیے. اب انہوں نے مجھے بھی یہ سمجھا کہ جیسے میں نے بھی غوری ٹاؤن 2 بنایا ہوا ہے, بھی میں نے کوئی عوام کا پیسہ لوٹا ہوا ہے جو آپ کے لیے میں 10 کروڑ دوں کہ آپ کی ساکھ کو نقصان پہنچائے. اور چودھری رمضان جو آپ کا فرنٹ مین ہے, اس نے سمجھا کہ چلو جی ہمارے چودھری صاحب نے دیا ہے تو میں بھی دے دوں نوٹس. او بھائی, میں لینڈ گریبر نہیں ہوں, آپ تو سرٹیفائیڈ لینڈ گریبر ہو. اور دوسرا یہ جو آپ نے مجھے محبت نامہ بھیجا ہے نا چودھری رمضان صاحب اور چودھری عبد الرحمان صاحب, یہ تو اچھا ہوا کہ مجھے اب عدالت میں نہیں جانا پڑا. نیب میں ویسے آپ کا کیس چل رہا ہے, ایف آئی اے والے ویسے تحقیقات کر رہے ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہو تو میں یاد کروا دیتا ہوں کہ سی ڈی اے میں جو 4 ارب روپے کا جرمانہ ہوا تھا اس میں آپ بھی ملزم ہیں. آپ نے تو چودھری عثمان کو پکڑوا دیا تھا, آپ نے اپنے سارے گناہ جو ہیں اس کے کھاتے میں ڈالے ہوئے ہیں, اس کو آگے کر کے. اس کو تو ایک وقت آئے گا چودھری عثمان کو بھی پتہ چلے گا کہ اصل تو راکشس انسان آپ ہیں, کیونکہ آپ نے اس کی معصومیت کا, اس کی جوانی کا فائدہ اٹھایا اور اس کے اوپر پرچے کروا دیے. لیکن ظاہر ہے کہ ہر ایک کا ایک وقت ہوتا ہے اور آپ نے کافی لوٹ مار کی ہے. راجہ علی اکبر صاحب کو اللہ جنت نصیب کرے, لیکن اس کے بعد جو ان کی نسل ہے, راجہ جہانگیر, راجہ سلمان, یہ ساری چیزیں جو اب گیم وہی ہے. اب یہ دیکھیں کہ یہ سی ڈی اے سے تو منظور نہیں ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, اور یہ پورا پاکستان جانتا ہے اس بات کو. لیکن انہوں نے جو نوٹس بھیجا اس کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ تحقیقات کی جائے. اور جب اب عدالت میں اب معاملہ چلا ہی گیا ہے تو عدالت کو بتایا جائے کہ یہ شخص جو کہہ رہا ہے کہ میری ساکھ کو نقصان پہنچا ہے, اس کے خلاف اب تک کتنے مقدمے ہیں. تو ناظرین, چودھری عبد الرحمان صاحب, چودھری رمضان صاحب, چودھری عثمان صاحب, آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ساکھ کے حوالے سے نوٹس آیا ہے, صرف ایک تھانے میں, تھانہ کرال میں 18 مقدمے ہیں چودھری عبد الرحمان کے خلاف. اب اس کے اوپر تو میرے رپورٹر اور تحقیقات کر رہے ہیں کہ چودھری عبد الرحمان چودھری کیسے بنا ہے, وہ الگ بات ہے. لیکن کچھ لوگوں نے مجھے کہا ہے غوری ٹاؤن کے کہ جی ساڈے سامنے چودھری بنے, اسی نو آپ چودھری بننے ویکیا. یہ تھے راجہ علی اکبر صاحب ڈرافٹ مین ہوندا سی راجہ علی اکبر نال. حالانکہ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ راجہ علی اکبر صاحب کے ساتھ تو موصوف جز وقتی ڈرافٹ مین ہوا کرتے تھے, لیکن یہ چکلالہ کے پاس سرکاری ملازمت کرتے تھے, پاک آرمی کے یہ ڈرافٹ مین نقشہ نویس ہوا کرتے تھے. وہ ساری چیزیں تو میں خیر آپ کو بتاؤں گا الگ الگ, لیکن آج صرف میں نے پروگرام ان کی ساکھ کے حوالے سے, جس کا انہوں نے قیمت ڈالی ہے کہ میری ساکھ جو ہے وہ 10 کروڑ کی ہے. اب آپ دیکھیں کہ غوری ٹاؤن کا مالک وہ کہتا ہے کہ جی پرہیزگاری کا اس نے لبادہ اڑا ہوا ہے کہ میں نے ایک مدرسہ بنایا ہے, میں نے خوشاب میں ایک یونیورسٹی بنائی ہے, اور اس کی ساکھ صرف 10 کروڑ کی ہے. اب 10 کروڑ کی آپ اندازہ لگائیں کہ 10 کروڑ کی اوقات کیا ہے. اگر چودھری صاحب آپ واقعی معزز ہیں تو یار آپ کی ساکھ کے سامنے 10 کروڑ ہے کیا. بہرحال معاملہ اب عدالت میں جائے گا, ہم شکر ہے کہ آپ خود ہی چلے گئے ہیں, مجھے نہیں جانا پڑا. اور نیب میں تو ویسے متاثرین جا ہی رہے ہیں, اور متاثرین سے میں کہتا ہوں کہ کٹا تو اب کھل ہی گیا ہے. آپ کے لیے میں نے آواز بلند کی ہے, لہٰذا جو ہی چودھری صاحب عدالت میں جائیں تو سب متاثرین سے میں کہتا ہوں جو مجھے فون کرتے ہیں کہ جی ساڈا بھی انہیں سانو رجسٹری کرا کے دیتی تے کھ نہیں دیتا, سانو بھی انہیں پلاٹ دیتا تے پیسے کھا گیا. تو وہاں پہ آپ جوک در جوک پہنچ جائیں تاکہ عدالت کو ہم مل کے بتائیں کہ یہ ہے چودھری عبد الرحمان کی ساکھ, اور یہ ڈرافٹ مین سے چلا تھا, اور پھر اس نے اربوں خربوں روپیہ کیسے بنایا, اور مال اپنا کیسے اس نے گول کیا, اور بیرون ملک بھی بھیجا. اور یونیورسٹی کے دعوے دار جو ہے اصل میں کیا ہے, اصل میں بکل دے وچ چور نے میری بکل دے وچ چور. یہ ساری چیزیں بتاؤں گا. تو ہمارے جو سینئر کرائم رپورٹر جن کی میں نے ڈیوٹی لگائی تھی, جناب عامر چودھری صاحب, عامر چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ تھانہ کرال میں ان کے خلاف کتنے مقدمات ہیں اور کس کس مقدمے میں انہوں نے ضمانت کروائی ہے, تاکہ عوام کو, متاثرین کو یہ پتہ چلے کہ چودھری عبد الرحمان کی ساکھ کیا واقعی 10 کروڑ والی ہے. جی سر, یہ تھانہ کرال کے اندر تقریباً 18 ہیں. صرف یہ تھانہ کرال میں بتا رہا ہوں, ابھی تھانہ کھنہ اور یہ 2023 کے آخر تک کی جو ایف آئی آرز ہیں وہ میں بتا رہا ہوں.
ابھی 2024 کی جو ہیں وہ ابھی بقایا جات ہیں، اور اس کے علاوہ سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جو تھانوں تک پہنچتے ہیں اور ان کی FIRs نہیں ہوتی اور ان کی اسی طرح دب دبا کروا کے ان کو بھگا دیا جاتا ہے، اور کئی سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جو ڈر کے مارے شریف لوگ ہیں وہ تھانوں کی طرف جاتے بھی نہیں ہیں۔ اب یہ مقدمہ نمبر ہے جی، پہلا مقدمہ چودھری عبد الرحمان صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ پہلا مقدمہ ہے جی 158/20، ٹھیک ہے، یہ تھانہ کرال کے اندر ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں آپ گرفتار تصور تھے، نامزد تھے آپ، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد آتا ہے دوسرا۔ اس میں یہ گرفتار ہوئے تھے؟ نہیں، گرفتاری ان کی کسی جگہ نہیں پڑی، کیونکہ انہوں نے مال اتنا کمایا، اتنا لگایا تھانوں کے اندر، ٹھیک ہے۔ میں نے گزشتہ ایک پروگرام میں کہا تھا کہ کسی دور میں تھانہ شہزاد ٹاؤن، تھانہ کرال بھی جو ہے نا ایک کان ہوتی تھی سونے کی، ٹھیک ہے، اور وہ اسی حوالے سے میں نے کہا تھا، اسی قسم کے لینڈ گریبرز کی۔ جی۔ اور دوسرا مقدمہ ہے جی 441/20، چودھری عبد الرحمان صاحب، یہ مقدمات آپ کے تھانوں کے اندر درج ہیں، یہ میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے۔ اب دوبارہ اگر آپ کسی چیز کی تسلی آپ کو چاہیے تو آپ تھانے میں، پہلی بات ہے آپ کو ساری معلومات ہے، اس میں گرفتار تصور کیے گئے ہیں لیکن پھر بھی گرفتار نہیں ہوئے، اس میں بھی انہوں نے جا کے ضمانت کروا لی اپنی، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو پہلا مقدمہ تھا اس میں 506(2), 337H(2), 148، 149، 109، ٹھیک ہے، یہ اس کے دفعات تھی۔ دوسرے مقدمے کی 506(2), 440، ٹھیک ہے، 447، 148، 149، یہ 506(2), اس میں آپ کے اوپر چودھری عبد الرحمان صاحب یہ کہا گیا جی کہ آپ نے پسٹل تان کے لوگوں کو دہشت کر، ان کے اوپر طاری کر کے ان کو بھگایا، ان کو خوفزدہ کیا، ٹھیک ہے۔ تیسرا مقدمہ ہے جی آپ کا 109/22، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں پچھلا جو مقدمہ میں نے 20 کا بتایا، ایک سال کے اوپر انہوں نے تھانے کے اوپر اپنی اتنی گریپ مضبوط کی، ان کے اوپر مقدمہ پورا سال درج نہیں ہو سکا چودھری عبد الرحمان کے اوپر، ٹھیک ہے۔ پھر یہ 2022 میں ایک مقدمہ ہے جی 109/22، اس میں آپ دفعات دیکھ لیں جی، اس میں بھی ٹوٹل 506(2), 447، 148، 149، ٹھیک ہے، اس میں عبوری ضمانت کنفرم کروا لیا آپ نے کورٹ سے جا کر۔ چوتھا مقدمہ ہے جی 476/23، ٹھیک ہے، پھر ایک سال بعد، ٹھیک ہے۔ یہ وہ دور میں آپ کو بتا رہا ہوں جس دور کے اندر چودھری عثمان نے اپنی معصومیت لٹائی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ خود بلی کا بکرا بنا تھا ان کے لیے، ان کے ہاتھوں، تب چودھری عبد الرحمان ان 2 سالوں کے اندر ان کے اوپر مقدمات زیادہ درج نہ ہو سکے، ٹھیک ہے۔ اس نے اس کو چودھری عثمان کو آگے کر دیا جی، یہ 476/23 ہے، اور اس میں آپ نے ضمانت کروا لی، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی دفعات کون سے ہیں جی 420، 468، 471، 149۔ اور اگلا 5واں مقدمہ ہے چودھری عبد الرحمان صاحب 776/23، اور اس کے اندر، اس مقدمے کے اندر بھی 420، 468، 471۔ اگر 420، 468، 471 آپ شریف آدمی تھے تو آپ کے اوپر کیوں لگی، کیوں آپ کے اوپر یہ مقدمہ درج ہوا؟ اس میں بھی آپ نے عبوری ضمانت کنفرم کروا لی۔ اس کے بعد آتا ہے جی 819/23، 819/23، اس میں یہ بھی 420، 468، 471 ہے، اس میں بھی آپ یعنی سارے فراڈ کے پرچے، سارے فراڈ کے، اور فراڈ پھر کہتے ہیں کہ میری 10 کروڑ کی ساکھ ہے، سارے فراڈ کے پرچے، دہشت گردی، خوفزدہ کرنے کے پرچے، چودھری صاحب آپ کہتے ہیں کہ میری ساکھ ہے۔ اس کے بعد آتا ہے جی 965/23، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک مقدمہ ہے جناب، اس کے اندر 420، 468، 471، 447، اس میں بھی عبوری ضمانت آپ نے کنفرم کروائی۔ اگر آپ عبوری ضمانت کنفرم نہیں کرواتے، اگر آپ سچے تھے تو آپ نے عبوری ضمانت کیوں کروائی؟ وہ کنفرم کیوں کروائی؟ آپ شامل تفتیش ہوئے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے ضمانتیں کنفرم کرواتے گئے۔ اس کے بعد آتا ہے جی 1104/23، ٹھیک ہے، یہ 8واں مقدمہ ہے جناب آپ کے اوپر، اور یہ بھی 420، 468، 471 ہے۔ اس کے اندر گرفتار تصور کیے جاتے ہیں پولیس ریکارڈ کے اندر، لیکن آپ گرفتار نہیں ہوئے۔ اس میں بھی آپ عبوری ضمانت کرانے میں اور اس کو کنفرم کرانے میں نکل گئے آگے جی۔ اس کے بعد ہے جی 1106/23، یہ 9واں مقدمہ ہے چودھری عبد الرحمان صاحب آپ کے اوپر، اور یہ بھی 420، 468، 471 ہے۔ اس میں بھی تصور گرفتار کیے گئے لیکن آپ گرفتار نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، اس لیے گرفتار نہیں ہوئے۔ اس کے بعد آتا ہے جی 376/23، یہ 376 سر دفعہ نہیں ہے، مقدمہ نمبر ہے، ٹھیک ہے تو 376 جو نا یہ خطرناک ہے،
کیونکہ آپ کو پتا ہے 376 جس کے اوپر لگ جائے اس کی بیل بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، لیکن یہ 376/23 ہے اور یہ 10واں مقدمہ ہے جی، اس کے 420 468 471 بٹا 34/506 ضمن 2، ٹھیک ہے، اس میں بھی آپ نے بوری ضمانت کنفرم کرا لی، یہ نان بیلیبل دفعات تھی، اس میں بھی آپ نے بوری ضمانت کنفرم کرائی اور بعد میں وہ کنفرم بھی کروا لی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے جی 1091/23، یہ مقدمہ بھی آپ کے اندر آپ کے تھانہ کرال کے ہے، 420/468 471، اس میں بھی گرفتار تصور تھے لیکن گرفتار نہیں ہوئے، آپ عبوری ضمانت کروانے میں ویسے ہی ماسٹر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے جی 815/23، یہ بھی 12واں مقدمہ آپ کو بتا رہا ہوں چودھری صاحب، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی آپ 420 468 471 506، اور اس میں بھی آپ عبوری ضمانت کنفرم کرانے میں بالکل ناکام کامیاب رہے۔ اچھا ہاں، وہ تو یہ کھلواڑ ہے ان کے 1178/23، یہ 13واں مقدمہ ہے آپ کے اوپر جناب، اور یہ 420 468 471 اس میں نامزد آپ کو کیا گیا جناب، لیکن آپ اس میں بھی گرفتار نہیں ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 14واں مقدمہ ہے جی 778/23، اور اس کے اندر 400 جو دفعات تھی 420 468 471 506 ضمن 2/427، اور اس میں بھی آپ نے عبوری ضمانت کنفرم کرا لی، ٹھیک ہے۔ اب 15واں ہے جی 1314/23، اس میں 447/420/506 ضمن 2، اس میں بھی آپ نامزد تھے۔ اس کے بعد 16واں مقدمہ ہے جی 1321/23، ٹھیک ہے، اور یہ آپ کا 21واں مقدمہ ہے جی جناب، 16واں 420/468 471 506، اس میں بھی آپ عبوری ضمانت کرانے میں کنفرم ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور 17واں مقدمہ ہے جی سیکنڈ لاسٹ، ٹھیک ہے، اس میں 1329/23 ہے۔ یہ چوئی صاحب آپ اس میں تصور کیے گئے جی گرفتار، لیکن آپ گرفتار نہیں ہو سکے، یہ بھی 420 468 471 فراڈ کا مقدمہ ہے آپ کا، ٹھیک ہے۔ اور آخری مقدمہ جو 2023 کا تھانہ کرال کا ہے، یہ ہے جی 1358/23، اس کے اندر بھی آپ کے اوپر لگے دفعات جی 420 468 471، اس میں بھی آپ عبوری ضمانت کرانے میں کنفرم ہو گئے، لیکن چودھری عبد الرحمان صاحب یہ 2023 کا ریکارڈ ہے آپ کا، ابھی 24 کا نکالنا باقی ہے، اور تھانہ کھنہ کے اندر سے بھی، تھانہ کرپا کے اندر سے بھی، تھانہ شہزاد ٹاؤن، جتنے اسلام آباد کے جتنے تھانے چوئی عبد الرحمان صاحب، اس کے اندر سے آپ کا ریکارڈ نکالنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کہتے ہیں جی کہ آپ بہت معزز انسان ہیں، جب معزز انسان ہوتے ہیں 18 19 اس کے اوپر 10 کروڑ تو انہوں نے اپنی ساکھ کے بتایا کہ میری ساکھ 10 کروڑ کی ہے، ویسے سستی کی ہے انہوں نے اپنی ساکھ 10 کروڑ، تو 10 کروڑ بھی اس دور میں کون کیا سمجھتا ہے 10 کروڑ کو، 10 کروڑ کی انہوں نے اپنی ساکھ بتائی ہے، 10 کروڑ کی اپنے فرنٹ مین کی ساکھ بتائی ہے۔ لیکن یہ جو چودھری عبد الرحمان صاحب ہے نا، آپ یقین مانیں ہمارے جو بڑے صوفی بزرگ ہیں بابا بلے شاہ صاحب، انہوں نے فرمایا تھا ایسے ہی بزرگوں، ایسے ہی 2 نمبری کرنے والوں کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ تسبیح پڑھے مکاراں والی تو داڑھی کیتی چیٹی تے پرایا مال ایویں کھادا ہی جو ترکاری لگدی میٹھی۔ یقین کرو یہ پرایا مال اسی طرح کھایا گیا۔ پھر وہ بابا بلے شاہ صاحب آگے اور بھی فرماتے ہیں، ویسے تو پوری اگر ان کی کافی بیان کی جائے تو وہ ساری کی ساری ایسے ہی نوسر بازوں اور ٹھگوں کے خلاف ہے۔ جو بابا بلے شاہ صاحب جو ہے نا، وہ اپنے دور کے عظیم شاعر بھی تھے اور عظیم بزرگ بھی تھے اور اللہ کے ولی بھی تھے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ سر تے ٹوپی نیت کھوٹی تے لینا کی سر تے ٹوپی تر کے، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا لینا کی تسبیح ہاتھ پھڑ کے۔ جناب 10 کروڑ دی تہاڈی ساکھ ہے تے اے دیکھ لو، اے تسی نوٹس بھیجا ہے، عدالتی جنگ شروع ہے، الحمدللہ فیس کریں گے اور یہ سارا ریکارڈ وہاں پہ پیش کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے، عوام کو بتائیں گے۔ عوام کو تو خیر ہم نے بتا دیا ہے، اور متاثرین سے میں کہتا ہوں کہ انتظار کریں کہ اب یہ مقدمہ کس عدالت میں لگتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اسلام آباد کے چوٹی کے وکیل وہاں پہ پیش کریں گے تاکہ چودھری عبد الرحمان کو لینے کے دینے پڑیں، اور چودھری عبد الرحمان عوام کا ایک ایک پائی جو ہے لوٹی واپس کرے اور یہ پرہیزگاری کے دعوے چھوڑ دے کہ میں نے یونیورسٹی بنائی، میں نے مدرسہ بنایا، میں 1 روٹی کھاتا ہوں، میں 1.5 روٹی کھاتا ہوں۔ یہ سب ڈھونگ ڈگوسلے ہیں، عوام کا پیسہ ہے، عوام کو دینا پڑے گا، ورنہ اللہ کے پاس جائیں گے ادھر تو حساب آپ کو دینا ہی دینا پڑے گا۔
ناظرین اگلا پروگرام جو ہے باقی تھانوں میں جو ریکارڈ ہے اس کے ساتھ حاضر ہوں گے. شمشاد مانگٹ اور عامر چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.